يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عن حذیفة بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو قیامت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ کل کے درس میں قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے اور اسی طرح اس کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں، ان کے علامات کے متعلق بہت ساری باتیں آ گئی تھی۔ آج کے درس میں یہ بتائی جائے گی کہ قیامت کے بڑے بڑے نشانیاں کیا ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد آدمی کا توبہ کرنا قبول نہیں ہوتا۔ تو یوں سمجھے کہ وہ بڑے نشانات ایسے ہیں کہ وہ ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتا۔ وہ ظاہر ہونے کے بعد قیامت ایک دم آ ہی چاہتی ہے، ایک دم بالکل قریب، اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی، سور پونک دیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھیں کہ وہ کیا بڑی بڑی کیا نشانیاں ہیں۔ تو آج کے اس مختصر وقت میں جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ باتیں بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مل جل کر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ہم لوگوں کی طرف پلٹ کر دیکھا اللہ کے نبی نے اور پوچھا کس کے بارے میں بات چیت کرتے ہو، کس کے بارے میں ڈسکشن چل رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم بذکر الساعہ، وہ قیامت کی گھڑی کے بارے میں، قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں ہم آپس میں جو ہے باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی آیت کیا ہے، حدیث کیا ہے، تو اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات۔ لوگوں سنو، وہ قیامت جو ہے اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے بڑی بڑی 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوتی اس وقت قیامت نہیں آئے گی۔ تو معلوم ہے کہ قیامت کے بالکل قریب یہ 10 نشانیاں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد دیگر آتی چلے جائیں گی۔ اور یہ حدیث جو ہے مسلم میں 5550 پر 8 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے وہ 10 کا بھی ذکر کیا، فذکر الدخان والدجال۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کے متعلق ذکر کیا 10 نشانیاں کیا ہیں، ایک جو ہے دھواں، دوسرا ایک جانور، اور اس کے بعد پھر فرمائے دجال۔ پھر مغرب سے سورج طلوع ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، پھر مشرق میں زلزلہ، پھر مغرب میں زلزلہ، پھر جزیرہ عرب کے اندر ایک زلزلہ، اور اس کے بعد سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف جو ہے ہانک لے جائے گی۔ اس طرح 10 نشانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آئیے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں جتنے حدیثیں سب کو جمع کر کے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو ان میں سب سے پہلا اللہ کے نبی نے کس کا ذکر کیا؟ دھواں کے بارے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ دخان سورۃ نمبر 40 کے آیت نمبر 10 میں فرمایا فَارْتَقِبْ یوم تأتی السماء بدخان مبین،
آپ اس دن کا انتظار کیجئے جس دن آسمان دعا ہی دعا نظر آئے گا. یغش الناس، وہ دعا پورے لوگوں کی جس طرح ڈانپ لے گا، گھیر لے گا. ھذا عذاب علیم، جس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی. لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یہ تو بہت دردناک عذاب ہے، واقعی دکھ دینے والی تکلیف ہے. یغش، اس کے بعد فرمایا ربنا اکشف عنا العذاب، تو سخت لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار اس دعا کے عذاب کو ہم سے دور کر دیں. انا مؤمنون، ہم تب تجھ پر ایمان لے آئیں گے، یہ تکلیف ہم سے دور کر دے تو ہم بدلے میں کیا کریں گے؟ تجھے رب مان کر تجھ سے معافی مانگ لیں گے. جو شرک کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیں گے، جو گناہ کر رہے تھے اس کا اعتراف کر کے توبہ کر کے نیک بن جائیں گے. اس عذاب کو ہم سے ٹال دے. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین. ارے اب نصیحت کا وقت کہاں ہے؟ جب آخری وقت آ گیا، عذاب کا اترنا شروع ہو گیا، تو اس وقت تمہارے لیے نصیحت کا وقت کہاں ہے؟ تو نصیحت کب ہے؟ یہ وقت آنے سے پہلے ہی، اور اس کے لیے، اس کے متعلق بتانے کے لیے تمہارے پاس کھول کھول کر بیان کرنے والے نبی آ چکے ہیں. تو معلوم ہے نبی کا آنا بھی قیامت کی ایک نشانی. نبی آ گئے، سب کچھ بتا دیے، تب اللہ کے پاس ہمارے لیے کوئی عذر نہیں. اللہ ہم کو معلوم نہیں، نبی کے بارے میں ہم جانتے نہیں، قرآن کیا ہے معلوم نہیں، یہ بولنے کے لیے کوئی جو ہے عذر ہی نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی اتار دیا، نبی کو بھیج دیا، اس کے مطابق عمل کر کے ایک رول ماڈل بھی پیش کر دیا. تب کیا باقی ہے اب ہم کو؟ اس پر ایمان لے آ کر اس کے حکم کے مطابق عمل کر کے قرآن کو جو سچا کر کے دکھانا ہے، تصدیق کرنا ہے. میرے محترم دوستو، اس کے متعلق یہ جو دعا کا عذاب ہے، یہ دعا کے عذاب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ایک نئی بات کہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی مکہ والوں کے دین کے بارے میں بتا رہے تھے، بہت سارے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ نبی کے خلاف ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح 7 سال قحط کا آیا تھا، اس طرح کا عذاب یہاں پر بھی دے، مکہ کے قریش پر بھی، مکہ والوں پر بھی، تاکہ لوگ تکلیف برداشت کرنے کے بعد ہوش میں آئیں، شرک کو چھوڑ کے توبہ کر لیں، نبی پر ایمان لا کر اس نبی کی پیروی کریں. تو اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، مردار کو بھی، چمڑے کو بھی، جو کچھ ملتا اس کو کھاتے تھے. تو اس کے بعد ادھر سے ابو سفیان، دوسرے قریش کے لوگ آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے اتنا بہت تکلیف ہو گئی ہے، ہم لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اور ہم کو جب بھی آسمان طرف دیکھتے ہیں خالی دعا ہی دعا نظر آتا ہے، اس لیے اس عذاب کو دور کر دو. اور تمہارا دین کیا کہتا ہے؟ تمہارا دین کہتا ہے رشتوں کو جوڑو، ہم سب تمہارے رشتے دار ہی نا، اس لیے اس عذاب کو دور کرنے کے لیے نبی دعا کیجیے. تو یہ ساری بات کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو دعا کی طرح نظر آ رہا تھا قحط کی وجہ سے، بھوک و پیاس کی وجہ سے، تو اس وقت جو دعا نظر آیا وہی ایک نشانی آ گیا، وہی ایک قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی. یہ جو ہے اللہ کے نبی کی بات نہیں، عبداللہ ابن عمر کی ذاتی رائے ہے، ان کا وہ اوپینین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے آیت میں کیا بتائے گا، وہ بہت سخت تکلیف دینے والی چیز ہے. وہ صرف عرب والوں کے لیے بھی نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے جو ہے یہ دعا کا عذاب آئے گا. ہر طرف دعا ہی دعا، سانس لینا مشکل ہو جائے گا. اس کے متعلق ابو مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اور ایک صحیح حدیث اس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا ینذرکم ربکم بثلاثۃ اشیاء، تمہارے رب تم کو 3 چیزوں کے بارے میں ڈرایا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ دعا. قیامت کی بڑی نشانی میں سے کیا ہے؟ دعا، ہر طرف دعا. ابن عمر کہنے کی طرح صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر طرف دعا ہی دعا. اتنا زیادہ ہوگا، لوگوں کو گھیر لے گا، لوگ محسوس کریں گے کہ واقعی بہت تکلیف ہے. کہاں تک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دعا کا عذاب آتا ہے ایمان والوں کے لیے بہت تکلیف نہیں ہوگی، صرف ایک زکام کی طرح، صرف ایک لائٹ فیور کی طرح، لائٹ ایک سائنس کی طرح، صرف ایک زکام ہوگا، اس سے بڑھ کر ایمان والے تکلیف نہیں ہوگی. لیکن کافر کے لیے جب سانس لیتا ہے اس کا بدن پورا پھول جائے گا، موٹا ہو جائے گا، سانس لینا مشکل، بہت تکلیف محسوس کرے گا، اور اس کا دھواں اس کے کان سے باہر نکلے گا. اور یہ حدیث جو ہے طبرانی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. 3 نشانے میں ایک دھواں، اور دوسرا جو ہے وہ زمین سے نکلنے والا ایک جانور، تیسرا دجال. یہ حدیث طبرانی کے اندر ہے. تو معلوم ہو دعا کی نشانی کیا؟
وہ دعا آدمی کو جو ہے سانس لینے کی وجہ سے آدمی پھول جائے گا اور اس کا دھواں جو ہے کافر کے کان سے نکلیں گے. ایمان والے کے صرف ایک زکام کی طرح، ایک نزلہ زکام کی طرح ہی ہوگا. تو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ مکہ میں جو ظاہر ہو گیا یہ وہ چیز نہیں. کیوں؟ یہ دعا تو عارضی تھی، کوئی اور چیز بھوک کو پیاس کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے یا آنکھ کے اندر کوئی خرابی کی وجہ سے اس طرح دکھائی دیا ہوگا. یہ چونکہ بڑا عذاب ہے اس لیے اس کو جو ہے اس کے ساتھ خاص چھوٹا نہیں کر دینا، خاص نہیں کرنا ہے، بلکہ قیامت کی بڑی نشانی ہے جو پوری دنیا پر جو ہے وہ دعا حاوی ہو جائے گا، چھا جائے گا. یہ پہلی نشانی ہو گئی. اس کے بعد دوسری نشانی کیا ہے؟ دجال کا. دجال کے بارے میں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتی دجال کا معنی ہی آدمی کو دجل میں ڈال دینے والا، کنفیوز کرا دینے والا، اس کے عقل کو خلط ملط کرا دینے والا. آدمی جو ہے تذبذب میں پڑ جائے، ڈاؤٹ میں پڑ جائے، تو کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا نہ کروں. تو اس طرح جو ہے آدمی کو بہت جو فتنے میں آزمائش میں ڈال دے گا، اس طرح بہت کنفیوز کرنے والا آئے گا. اللہ عمران ابن حسین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ اکبر من الدجال. اللہ کے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک دجال کے پیدائش سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں. اور یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. تو دجال کی پیدائش بڑے سے اس کی نہیں ہے. دجال کی پیدائش کے بعد اس کے ذریعے جو آزمائش آتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا ہے. تمیم داری کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. تمیم داری ایک صحابی اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک راستے سے جاتے رہتے ہیں اور جو ہے ہوا کے جھونکے کی وجہ سے جس راستے سے جانا بھٹک کر کہیں دور چلے جاتے ہیں. وہاں پر ایک خریا کو دیکھتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں بہت بڑے ایک آدمی ہے، اس کو بندھا گیا ہے، اس کا سر دو گھٹنوں کے درمیان جو ہے بڑے زنجیر سے جو جکڑا ہوا ہے. یہ سب لمبی بات آتی ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری باتیں قرآن حدیث کی باتوں سے ٹکراتی ہیں. علم غیب کے بارے میں، کیونکہ اسے بھی غیب کا علم نہیں، اور اس کے اندر جو سوال کرتا ہے وہ اس کے بارے میں تمیم داری جو جواب دیتے ہیں، یہ اس کے اندر بہت ساری بات ایسی ہیں جس کو تمیم داری خود نہیں جانتے، کیونکہ عرب کے بارے میں وہ نہیں. ایک عراق کے بارے میں ہے، ایران کے بارے میں ہے، تبریہ ندی کے بارے میں ہے، آبشار کے بارے میں ہے، واٹر فالس کے بارے میں، سب کا بھی انہیں جواب دیتے ہیں. ان کو کیسے پتا؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی اس حدیث کو نہیں مانتے. اسی طرح سلف میں جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن حدیث سب بات مانتے ہیں، وہ لوگ بھی، ان کے اندر ایک بڑے علماء ہیں صالح العثیمین جو مفتی اعظم تھے مکہ اسے حرم کے سعودی کے، وہ بھی اس حدیث کو انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری بات جو ہے علم غیب سے ٹکراتی ہیں. قرآن سے کوئی بات ٹکرائے کلم کلا، تعویل کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پینڈنگ کر دیتے ہیں. اس لحاظ سے تو دجال بڑے شکل میں ہوگا ایسی بات نہیں ہے، اس لیے وہ باتیں صحیح نہیں ہے، چھوڑ دیجئے. خیر وہ کیا کرے گا وہ دیکھ لیجئے. وہ جو ہے بہت سارے کرتب دکھائے گا میجیشین کی طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیامر السماء، وہ جب دجال آئے گا آ کر کہے گا، آسمان سے کہے گا اے بارش برسا دے. تو بارش برسے گا، لوگ اپنا آنکھوں سے دیکھیں گے، ادھر سے ہاتھ سے اشارہ کرتا بادل سے جو ہے زوردار بارش ہوتی آئے گی. والارض فتنبتا، اور زمین کو حکم دے گا اے زمین اپنے پیداوار کو اگا دے. دیکھتے رہتے اس کے اندر ہریالی، کھیتی، باغ، پودے، درخت سب جو آنکھوں کے سامنے پھیلتے چلے جائیں گے، زمین سے نکل کر پھلتے پھولتے چلے جائیں گے، بڑے بڑے تناور درخت بن جائیں گے. اور اسی طرح وہ اخرجی کنوز کی، اسی طرح ایک ڈیزرٹ کے پاس جاتا ہے، ایک بنجر زمین کے پاس جاتا ہے جس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں، صرف پتریلی زمین ہے. وہاں جا کر کہتا ہے وہ دجال کہتا ہے تیرا خزانہ باہر نکال. تو اس کے اندر سے بہت سارا سونا چاندی جتنے دفینے ہیں پورے خزانے جو ہیں سیلاب کی طرح نکلتے باہر ڈکلتے رہے گا، خزانہ باہر آتا رہے گا. اور یہ حدیث یہ سب بھی جو ہے صحیح مسلم کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں مسند احمد میں ہے، ایک اندھا آدمی کو دیکھ کر اس کو ایسا کر دے گا ٹھیک ہو جائے گا. ایک برس کے آدمی کو دیکھ کر اس کو ٹھیک کر دے گا، جب برابر ہو جاتا. یہ سارے کرتب دکھا کر لوگوں سے کہے گا اب تم مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں. اصل بات وہی نوٹ کرنے کی. تو دجال کیا کہنے آئے گا؟ میں تمہارا رب ہوں.
میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں تم جیسا معمولی آدمی نہیں، میں ایک غیر مخلوق ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ دیکھتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سے جو ہے پیداوار اگتے ہیں، نباتات اگنے لگتے ہیں، زمین کے اندر سے خزانہ آتا ہے، اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں، برس کو جو ہے صحت مند بنا دیتا ہوں، اس لیے تم مجھے مانو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس میں جو آدمی اس کی بات کو انکار کر دیں، زبردست آزمائش ہے، جو اس کی بات کو نہیں مانے گا وہ آزمائش سے بچ گائے گا۔ تم اس میں ثابت قدم رہو، اگر وہ قتل بھی کرتے کوئی بات نہیں، لیکن تم ثابت قدم رہو۔ اگر اس سے ڈر کر مرعوب ہو کر اس کو رب مان لو تو تم امتحان میں ناکام نامراد فیل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور علاقے میں جائے گا، جا کر کہے گا، پورے مالدار لوگوں کے علاقے میں جائے گا، ڈالر ایریا ہے نا، جائے گا، جا کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں مان لو۔ لوگ کہیں گے ہم تجھ کو مانتے نہیں، جاؤ 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 واپس جاؤ۔ وہ خاموشی سے واپس آ جائے گا۔ لوگ اپنے کمرے میں، محلے میں، حویلی میں اور بنگلہ میں آرام کرتے رہیں گے۔ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سب کھلے میدان میں پڑے ہیں، گھر بھی نہیں، حویلی بھی نہیں، ان کا بنگلہ بھی نہیں، ان کا ولا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کھلے میدان میں پڑے ہیں، سب نہتے ہیں خالی ہاتھ، پرانے کپڑے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں، رہنے بسنے کے لیے گھر بھی نہیں۔ حدیث کا الفاظ ہے فَيُصْبِحُونَ مُمَحِّلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، ان کا ہاتھ میں کوئی چیز بھی رہنا، پیسہ تک بھی نہیں رہے گا۔ اور یہ حدیث بھی مسلم میں ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، اس دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، لوگ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا، اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ، روٹی 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 جوڑتے 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 پہاڑ کی طرح ہوگا، اور ادھر دو ندیاں ہوں گی اس کے پاس۔ وہ کہے گا کہ ایک ندی جنت ہے اور ایک ندی جہنم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ندی جس کو وہ جنت کہتا ہے وہ اصل میں دہکتی ہوئی آگ ہے، اور جس کو وہ جنت کہتا ہے، جس کو وہ جہنم کہتا ہے، اصل میں وہ جنت ہے۔ وہ تم کا آزمائش میں ڈالتا، اس کے ڈر سے لوگ جو ہے خود بخود دو حصوں میں بٹ جائیں گے، یہ ندی ہے وہ ندی، دو میں سے ایک میں کودنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو وہ آگ کہتا ہے، جس کو وہ جہنم قرار دیتا ہے، تم اس میں کود جاؤ۔ یہ حدیث جو ہے احمد کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد اور بھی کچھ باتیں ہیں۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں دو ندی کے بجائے کس طرح ہے، بخاری کی حدیث 7130 میں پانی اور آگ کا ذکر آتا ہے، ایک طرف پانی اور ایک طرف آگ۔ جس کو پانی کہتا ہے یہ جو جلسہ دینے والی آگ ہے، اور جو آگ ہے یہ ٹھنڈا میٹھا مزیدار پانی ہے۔ جب تم کو اس کے گرفت سے آزمائش سے بچنے کے لیے کسی ایک میں کودنا پڑے تو تم کس میں کودنا ہے، جو آگ ہے اس کا اندر کود جاؤ، کیونکہ وہ جو ہے ٹھنڈا میٹھا مزیدار پانی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر 7130 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک علاقے جائے گا، جا کر وہاں کرے گا ایک نوجوان، ہٹا کٹا نوجوان کو، اس کو پوچھے گا کیا تم سب مجھے خدا مانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم سب نہیں مانیں گے۔ تو کہے گا اچھا میں کسی کو مار کر قتل کر دوں اور اس کو زندہ کر دوں، تب تم میرے معاملے میں تم کو کلیئر ہو جائے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں مان لیں گے۔ تو اس کو ہٹا کٹا موٹا نوجوان، طاقتور نوجوان کو بلائے گا، بلا کر اس کو مار کر اس کو دو ٹکڑا کر دے گا، سر سے پیر تک دو حصے میں پاٹ دے گا۔ اس کے بعد اس کہے گا اٹھ جا، جو مر کے پڑا ہوا تھا، مردہ لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، دو حصوں میں بٹ گیا ہے، دو بھی جم جاتا ہے، اٹھتا ہے، ہنستے ہوئے وہ نوجوان خوش ہوتے ہوئے جو روشن چہرے کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ اور یہ حدیث جو ہے مسلم کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح یہ بات جو ہے کہ مرنے کے ایک مار کر پھر دوبارہ زندہ اٹھاتا ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لمبا بیان دیا، یہ دجال کے بارے میں ہی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کو جو ہے 4 جگہوں پر داخلہ ممنوع ہے، مکہ میں، مسجد اقصی میں، مدینہ مسجد نبوی میں، اسی طرح مسجد طور میں، کوہ طور کے پاس ایک مسجد، 4 جگہ داخل ہونا منع۔ تو مدینے کے پاس جو اس وقت جو ہے جتنے دروازے ہوں گے، جس طرح دروازے سے جانا چاہے گا فرشتے اس کو روک لیں گے، اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو مدینے کے باہر وہ جو بنجر زمین ہے وہاں رہے گا، وہاں رہ کر لوگوں کو للکارے گا۔
تو لوگ نکل کر آئیں گے اس کے پاس. تو مدینے کے اندر جو سب سے بڑا نیک متقی پرہیزگار دیندار آدمی ہے وہ سامنے آئے گا, آ کر کہے گا میں جانتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہم کو پہلے سے باخبر کیا ہے. تو پھر لوگوں سے پوچھتا ہے اگر میں اس کو ختم کر دوں اور اس کو زندہ کر دوں تب تم اس خدا مانو گے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں مانیں گے. تو اس کے بعد کیا کرتا ہے, اس متقی پرہیزگار کو 2 ٹکڑوں میں مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. پھر کہتا ہے اٹھ جاؤ, اٹھ جاتا ہے. اٹھنے کے بعد جو قتل ہو کر پھر دوبارہ زندہ ہوا وہ متقی پرہیزگار آدمی اب کہتا ہے دجال اب مجھے پہلے کے مقابلے میں اور بھی اچھا یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہم کو پہلے سے ہی خبردار کیا تھا کہ تیرے معاملے بہت ہوشیار رہنا. کیا ہوشیار کرنا؟ کہ دجال آدمی کو ایک بار ہی قتل کر کے ایک بار ہی زندہ کر سکتا ہے. تو وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے دجال, پھر اس کو مارنا چاہتا ہے, مارنا نہیں ہوتا. دوسری روایت میں اس کے گلے وغیرہ جو ہے تانبے کی طرح ہو جائے گا, اس کو قتل ہی نہیں کر سکتا. اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں 7130 پر 2 میں دیکھی جا سکتی ہے. اور مسند احمد کی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو مردہ کو ایک زندہ آدمی کو قتل کر کے پھر دوبارہ جو اٹھاتا ہے وہ ایک بار ہی ہوگا, ایک ہی آدمی کو ہی ہوگا, پھر دوسرا آدمی کو اس طرح قتل کر کے دوبارہ اٹھا نہیں سکتا. یہ حدیث جو ہے احمد کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. میرے محترم دوستو, اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو دجال کے بارے میں بات چیت آتی ہے اس کی نشانی کیا, وہ کیسا رہے گا, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیس بأعور, یہ جو دجال ہے یہ جو ہے کانا ہوگا, یہ ایک آنکھ والا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک آنکھ والا کانا نہیں ہے, لیکن یہ دجال کا ایک آنکھ پوش دیا گیا ہے, ممسوح العین علیہا زفرۃ غلیظۃ, اس کا ایک آنکھ پر جو ہے موٹا گوشت کا ٹکڑا لگا ہوا ہوگا. یعنی ایک ہی آنکھ ہے, دوسرا آنکھ جو ہے پورا پوش دیا گیا, آنکھ ہی نہیں, وہ آنکھ کے اوپر کیا ہے گوشت کا ٹکڑے کی طرح اتنا موٹا لگا ہوا ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. اور ایک روایت میں ہے احدی عینیہ کانہا زجاجۃ خضراء, اس کا ایک آنکھ ہے نا جس کے دیکھتا ہے وہ آنکھ جو ہے عام ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہے ہرے رنگ کے شیشے کے ٹکڑوں کی طرح, ہرے رنگ کے شیشوں کے ٹکڑے کی طرح ہے. یہ حدیث احمد کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی نشانی ہے, وہ کیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پیشانی پر کافر, کافر لکھا ہوگا, جس کو مسلمان بھی پڑھے گا, پڑھا لکھا بھی, جو مسلمان پڑھا لکھا نہیں وہ بھی دیکھ کے پڑھ لے گا. تو دجال کی نشانی کیا, اس کے پیشانی میں کافر لکھا ہوگا. پڑھا لکھا آدمی بھی اس کو پہچان لے گا, ان پڑھا آدمی بھی دیکھتے پہچان لگے کہ کافر ہے. یہ حدیث ہے, یہ بھی بخاری کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. اور اس کے سائز کس طرح, بڑا مضبوط جسم کا, ہٹا کٹا ہوگا. اور اسی طرح یہ بخاری میں ہے, احمد کی روایت میں ہے کہ وہ ایک دم گورا خوبصورت ہوگا. کیا نہیں ہے, ایک آنکھ ہرے رنگ کے شیشے کے ٹکڑے کی طرح ہے, دوسرا آنکھ پورا پوچھ کر گوشت کا ٹکڑا کی طرح ہے. اور یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد یہ کہاں سے ظاہر ہوگا, یہ جو ہے کہاں سے نکلے گا, اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق, یہ جو دجال ہے شام اور عراق کے بیچ کے محلے میں سے, بیچ کے علاقے میں سے یہ ظاہر ہوگا. یہ دجال فحاث یمینا وشمالا, اور آنے کے بعد بہت تیزی سے سیدھا طرف بھی جائے گا, بایاں طرف بھی, پورے دنیا بہت تیزی سے جاتا رہے گا. اور اس کے بعد آخری یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو تم بہت استقامت سے رہو, کیوں, وہ بہت آزمائش میں ڈال دے گا. لوگ اس کو دیکھ کر ڈر کر پہاڑ کر دوڑنے لگ جائیں گے. تم دین حق پر, عقید توحید پر قائم رہو. یہ حدیث جو ہے مسلم کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. ترمذی کے حدیث میں ہے کہ وہ خراسان, تو یہ یعنی مغرب کی طرف, ادھر مغرب کی طرف خراسان سے نکلے گا. مسلم کے اور حدیث میں ہے اصفہان کے یہودیوں میں سے ظاہر ہوگا. یہودیوں کا ایک قبیلہ اصفہان ہے, ان میں سے نہ پیدا ہو کر بعد میں نہ دجال بنے گا, بن کر آئے گا خراسان کے علاقے میں سے. وہ کہاں ہے, شام اور عراق کے درمیان سے. یہ حدیث مسلم کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد اس کی زندگی کتنی ہوگی,
یہ جو دجال ہے پورے لوگوں کو بہت آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو اس کے بارے میں اس کی زندگی کتنا، یہ کتنی عمر تک زندہ رہے گا، اس کے تعلق سے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے زیادہ 40 یومن 40 دن ہی زندہ رہے گا. 40 دن کے اندر اتنا سارے کرتب کر کے دکھا دے گا، پورے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دے گا. یومن کا سنتین، ان میں ایک دن جو ہے 40 دن میں ظاہر ہو کر دجال بن کر باہر آنے کے بعد پہلا ایک دن 1 سال کے کسنتین، یہ 1 سال کے برابر لمبا ہوگا. وہ ایک دن 24 گھنٹہ کی طرح نہیں رہے گا، 1 سال کے برابر ایک دن. اس کا دوسرا دن جو ہے 1 مہینہ کے برابر 30 دن ہوں گے. تیسرا ایک دن جو ہے 1 ہفتے کے برابر ہوں گے. اس کے بعد کے بقیہ دن جو ہے تمہارے عام دنوں کی طرح رہیں گے. یوں سمجھے کہ پورا 1.5 سال تک اس کی زندگی. اور یہ حدیث مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے. میرے محترم دوستو، اس آزمائش سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے متعلق کچھ باتیں بتلائی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ کہف ہے نا، قرآن کریم میں 18 سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھتے رہا کرو. عصمہ من الدجال، جو اس کو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جو پڑھتا رہے گا، یاد کرتا رہے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن دجال کے فتنے سے بچا لے گا. اس کی ایک اور روایت ہے. اور روایت میں کیا ہے؟ سورہ کہف کے پہلے 10 آیتیں نہیں بلکہ سورہ کہف کے آخری 10 آیتیں. آخری 10 آیت کا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، ہے نا، وہاں سے 10 آیت. لیکن شروع کے 10 آیتوں میں کیا ہے؟ شروع کے 10 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، شرک سے روکا گیا ہے. اس کے بعد زمین کی پیدائش اس کے متعلق آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے. 10 آیت کہاں ختم ہوتا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وہاں تک ختم ہو جاتا ہے. اے اللہ تو ہم کو سیدھی راہ بتا، ہم کو ہمارے معاملے میں ہم کو گائیڈ لائن دے، ہم کو رہنمائی کر. اتنے ہی بات ہے. تو دوسری روایت میں کیا ہے؟ پہلی نہیں، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں بلکہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں. آخری 10 آیت میں کیا ہے؟ اس کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے. کس کا آتا ہے اس میں؟ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، بزرگوں کو، ان کو جو ہے خدا بنا لیتے ہیں، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس سے بچو. پھر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ذکر آتا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں، کہ نبی جو ہے انسان ہی ہیں، بس کیا فرق اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتا ہے، اس لیے تم نبی مان کر ان کی پیروی کرو. پھر آخر میں کہا گیا کہ یہ جو تم عمل کرتے ہو، پیروی کرتے ہو، دکھاوا کے لیے نہیں ہونا ہے، اخلاص کے ساتھ کرو. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ریاکاری سے بچ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. تو اس لیے علماء کیا کہتے ہیں، یہ جو آیت کا نمبر جو ڈالے گئے ہیں یہ جو ہے نبی کے زمانے کے نہیں. نبی کے زمانے کے جو قرآن ہے اس میں آیت کی نشانی بھی نہیں. تو بعد والے جو سہولت کے لیے آگے پیچھے دیکھ کر ایک انداز سے ڈالتے چلے گئے. اس لیے آخری 10 آیت بولے تو افحسب الذین سے نہیں بلکہ اس سے بھی ایک 6-7 آیت پہلے یاد القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہاں ہے نا، وہاں سے پڑھ لکھ جاؤ یاجوج ماجوج سے، چونکہ وہاں بہت فتنہ آزمائش میں ڈالتے رہتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے وہ ذوالقرنین بادشاہ سے کہتے ہیں. تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ ہاں ہم اس کے لیے انتظام کریں گے. تو بہت لمبا واقعہ ہے. تو وہاں سے اٹھا کر جائیں گے، تو وہاں سے اسے بچنے کے لیے، یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے وہ ایک بہت بڑا پل باندھ دو پہاڑ کے درمیان جو ہے لوہے کے بڑے بڑے تختیاں ڈال کر اوپر جو ہے تانبا کو پگھلا کر ڈال کر بند کر دیتا. یہ قیامت کے دن ہی پٹے گا، تب تک حفاظت رہے گی. تو اس لیے یہاں سے پڑھو، یاد القرنین ہے نا، یہاں سے لے کر آخری تک پڑھو، تقریباً 17 آیت. یہ بات سمجھنے کے قابل بھی ہے، بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. اس لیے یہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی آخری 17 آیتیں جو ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دجال کا ذکر آنے کے بعد ہمیشہ لوگوں سے کہا کرتے تھے 4 چیز سے پناہ مانگو: دجال سے، زندگی کے آزمائش سے، اسی طرح قبر کے پریشانی سے، اور اسی طرح جہنم کے عذاب سے. یہ 4 چیز سے پناہ مانگا کرو. تو نماز کے آخر میں بھی اللہ کے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. تو اس طرح اس کا بھی ذکر آ گیا، مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ تو ہم کو بچا لے.
تو معلوم ہے ہر نماز میں بھی سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزیں پناہ مانگنا ہے، اور ہفتے میں ایک بار یا 10 دن میں ایک مرتبہ سورہ کہف کی آخری جو 16-17 آیتیں ہیں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس طرح پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا۔ اور اس کے بعد اب دجال کیا ہوگا اس کے بارے میں، کیسا خود بخود مرے گا؟ کیا خود بخود نہیں مرے گا، بلکہ ایک واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ کہاں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب دشمن لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب اتر آئیں گے، دمشق کے مشرقی علاقے میں ایک سفید مینار کے بازو میں آ کے اتریں گے، سفید لباس پہنے ہوں گے، خوشبودار لباس پہنے ہوں گے، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے اتریں گے، اور ان کے سر سے خوشبودار عطر کی طرح ٹپکتا رہے گا۔ جب اوپر کی طرف دیکھیں گے تو پسینہ ان کے چہرے سے ٹپکے گا، اور ان کی سانس لینے کی آواز، سانس کی ہوا جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے وہاں تک سانس جاتی رہے گی۔ جتنے کافر ہیں سب مرتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اس کو تلاش کرتے ہوئے جائیں گے، کس کو؟ اس دجال کو تلاش کرتے ہوئے جائیں گے تو بیت المقدس کے قریب لد کے خریے کے پاس، لد کے علاقے کے پاس اس کو آمنے سامنے دیکھ لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے ہی، دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی فوراً ایسے گلنے شروع ہو جائے گا۔ کہاں؟ جس طرح نمک جو ہے پانی میں گل جاتا ہے اس طرح دیکھتے ہی یذوب الملح من الماء، جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی وہ ہٹا کٹا موٹا آدمی سل کر پانی میں جو ہے گلتا ہوا جا کر غائب ہو جائے گا۔ تب بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں چھوڑے گا، اپنے تلوار سے اس کو مار کے قتل کر دیں گے، اور تلوار میں یرا فی حربتہ الدم، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے تلوار میں دجال کا خون کے قطرے گرتے رہیں گے۔ اور یہ حدیث جو ہے ترمذی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ دجال ختم ہونے کے بعد اس زمانے میں لوگ کیا کریں گے؟ جس طرح آج کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ان کی پوجا کرنے والے ان کا ایک صلیب بنائے رکھتے ہیں، صلیب، اس کو توڑیں گے، ایک صرف صلیب۔ اور وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، سور کو کئی لوگ پالتے ہی نہ، فارم میں رکھ کر پالتے کھاتے رہیں گے، سب کو ختم کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو ختم کر دیں گے۔ لوگ اس وقت جو ہے لوگوں سے جزیہ وصول کیا جا رہا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آپ اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کے پاس بے شمار مال دولت ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے، بہت عدل انصاف کا حکومت کریں گے، حکومت بھی بڑی اچھی حکومت کریں گے، فیصلے بھی بہت انصاف کے مطابق کرتے رہیں گے، 7 سال تک کرتے رہیں گے۔ دجال بھی ختم ہو گیا، لوگ بہت امن چین سکون سے رہیں گے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی کہ یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں، پریشانی ہو جائے گی۔ وہ کیا پریشانی، ان کی کیا کیا آزمائش ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق کل کے درس میں وہ بھی، اور اس کے متعلق اور بھی جو تقریباً 3 نشانیاں ہیں، وہ 7 نشانیاں بھی انشاءاللہ کل کے دن میں ہی بتا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آخرت کے قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 3 نشانیوں میں ایک دعا، دوسرا دجال کا فتنہ، تیسرا نزول عیسیٰ۔ تو دجال کے متعلق بھی بہت ساری باتیں آ گئی، تو اس کے اندر ہم کو یاد رکھنے کی بات کیا ہے؟ ہر نماز میں دجال سے پناہ مانگنا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ یا 10 دن میں 1 مرتبہ جو ہے سورہ کہف کی آخری 16-17 آیتیں ہیں نا اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں جو ہیں اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ایمان سے متعلق باتیں ہیں، اگر یہ بات ہم ذہن میں صحیح رکھ لیں تو گمراہ کرنے والے کئی لوگ ہیں سپر مسلم کے نام سے، یاجوج ماجوج کو رکھ کر ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج کون ہیں، ان کے متعلق ان کا غلط عقیدہ کیا ہے، اسلام ہم کو اس کے متعلق کیا بات کہتا ہے، یہ ساری باتیں آ جائے گی۔ اور اس میں یاد رکھنے کی بات کیا، دجال ختم کر کے عیسیٰ علیہ السلام آگے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی یاجوج ماجوج آگے، تینوں مل کر ہی لنک ہے۔ یہ سپر مسلم کے نام میں جو گمراہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، دجال کو چھوڑ دیتے ہیں، عیسیٰ کو چھوڑتے ہیں، اٹھاتے یاجوج ماجوج کو لے کر آج کے زمانے میں ہے، یہ ہے وہ ہے، پورے گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس ترتیب کے ساتھ بتا دیا کہ اول دجال آئے گا، پھر دجال ختم کرنے عیسیٰ علیہ السلام آگے، عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دور میں یہ یاجوج ماجوج آئیں گے، وہ کون ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق کل بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ رسول کی باتوں کو جان کر ایمان کو مضبوط کر کے آخرت کی یاد دہانی کو تازہ کر کے ایمان کو اور مضبوط کر کے گناہوں سے بچ کر نیک کام زیادہ سے زیادہ کر کے اللہ تعالی ہم کو اس ماہ رمضان میں جو ہے ہم کو متقی پرہیزگار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب